بچوں خیمہ کتنی دور ہے، اے بنی ہاشم کے بچوں خیمہ کتنی دور ہے، توڑ کر بھائی کمر بیٹا بصارت لے گیا، اے بنی ہاشم کے بچوں خیمہ کتنی دور ہے، فلسطین کا سینہ اکبر میں ٹوٹا جس گھڑی، چوب خیمہ چھٹ گیا ہاتھوں سے زینب گر پڑی، خاک میں ارماں ملا اکبر تمہارے بیاہ کا، اے بنی ہاشم کے بچوں خیمہ کتنی دور ہے، اے بنی ہاشم کے بچوں خیمہ کتنی دور ہے، غش پغش زینب کو آ جاتا تھا ایک کوہرام تھا، اور صدائے العطش سے حشر کا ہنگام تھا، لٹ گئی زینب کی دنیا شور مقتل میں اٹھا، اے بنی ہاشم کے بچوں خیمہ کتنی دور ہے، باپ کے ہاتھوں پہ دم دیتا ہے لیلا کا پسر، ہائے اس کڑیل جواں کو کھا گئی کس کی نظر، کھاتی ہے مادر پچھاڑے سن کے سرور کی صدا، اے بنی ہاشم کے بچوں خیمہ کتنی دور ہے، رو کے لیلا نے پکارا اے میرے کڑیل جوان، لے لیا اللہ نے مادر کا تیری امتحان، لائے کس طرح حسین نے علی لاشا تیرا، اے بنی ہاشم کے بچوں خیمہ کتنی دور ہے، ہاتھ سینے پر ہے میرے لال کیوں رکھا ہوا، فلسطین کا ٹوٹ کر کیا دل میں تیرے رہ گیا، ایڑیاں رن میں رگڑتے دیکھ کے شہ نے کہا، اے بنی ہاشم کے بچوں خیمہ کتنی دور ہے، چھوڑ کر مرقد تڑپتی آ گئی ہے فاطمہ، انگلیوں سے جس گھڑی کھینچی گئی ٹوٹی سنا، اور کہا شبیر نے امداد ہو یا مرتضیٰ، اے بنی ہاشم کے بچوں خیمہ کتنی دور ہے، جب سنی آواز بیٹے کی تو اٹھ کر گر پڑے، صدمہ اتنا سخت تھا سیدھے نہ ہو پائے کھڑے، آ
گیا جیسے زمین کربلا میں زلزلہ اے بنی ہاشم کے بچوں خیمہ کتنی دور ہے ٹھوکرے مقتل میں ہے کیسے سنبھل پائے حسین دو قدم سیدھے کھڑے ہو کر نہ چل پائے حسین گر پڑے اٹھ کے آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اے بنی ہاشم کے بچوں خیمہ کتنی دور ہے دل ہے زخمی غم سے اکبر کا یہ دل رونے لگا ایک ہی بیٹا ہے باقی ہائے وہ بیمار ہے ہو گئی تاریک دنیا شور مقتل میں اٹھا اے بنی ہاشم کے بچوں خیمہ کتنی دور ہے غم سے اکبر کے جگر میں درد ہونے لگا اور افسر کا قلم لکھ لکھ کے خون رونے لگا جب سنا شبیر کا کڑیل جواں مارا گیا اے بنی ہاشم کے بچوں خیمہ کتنی دور ہے اور محمد وآل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام وتحیۃ الکرام علی سید اسم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنت اللہ علی القوم الظالمین منکر فضائلہم و مصائبہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عزیزان گرامی بزرگان ملت اور برادران عزیز خصوصاً موالیان حیدر کرار اور فدائیان غازی ابوالفضل عباس و عزاداران سرکار سلطان کربلا حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام یہ سلسلہ عبادت اتنا عظیم ہے اور بہت ہی مختصر گفتگو آپ کی خدمت میں ہے لیکن دو مناسبتیں ایک شہزادی کی زری آپ کے سامنے ہے ثانیہ زہرا کی اسی مناسبت سے مجلس ہونا ہے چند جملے شہزادی کے اور چند جملے مسائل کے شہزادے علی اکبر آپ دیکھیں یہ مجلس اتنی عظیم ہے کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہمارا ذکر ہوتا ہے تمہاری سانسیں تسبیح لائیں یہ جو ہم بیٹھ کے سانس بھی لیتے ہیں
یہ بھی تسبیح الہی ہے، اور جب ہم ان کی مصیبتوں پہ آہ کرتے ہیں یہ بھی تسبیح الہی بن جاتی ہیں، تسبیح الہی بن جاتی ہیں۔ یہ مولا کا بہت بڑا کرم ہے، آل محمد کی عنایت ہے کہ ہم کو اور آپ کو اس فرش پہ بھیجا، ورنہ لوگ کائنات میں بہت سارے ہیں لیکن ان کا یہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں پروردگار نے اہل بیت کی عظمت اور طہارت کا اعلان کیا کہ اللہ کا ارادہ ہے اے اہل بیت اطہار، خدا آپ کو ہر رجس سے دور رکھے، ہر برائی سے دور رکھے، ہر کمی سے دور رکھے جو دور رکھنے کا حق ہے، اور ایسے پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب جلسہ آیت تطہیر ہوا، پیغمبر کو ذوق محسوس ہوا، در سیدہ پہ آئے، شہزادی سے چادر لیا، چادر کے اندر رسول اللہ گئے، مولائے کائنات داخل ہوئے، حسنین علیہ السلام آئے، شہزادی آئیں، یہ آیت آئی۔ اس کا نام ہے مختصر میں حدیثے کے ساتھ۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، اسی گھر میں پیغمبر اسلام کی اور بھی تو ازواج تھیں، میدان میں تو یہ واقعہ ہوا نہیں، گھر ہی میں ہوا۔ اسی گھر کے اندر شہزادی ثانیہ زہرا بھی تھی، جناب ام کلثوم بھی تھی، توجہ فرمائیے گا، اسی گھر کے اندر تھی۔ دوسری ازواج مطہرات بھی تھیں، بات کو تفصیلات میں نہیں لے جانا ہے، دو جھلکیاں خالی آپ کو دکھانا ہے۔ ایک زوجہ آئی جس کا نام ہے ام سلمہ، بہت ساری ازواج ہیں، ام حبیبہ بھی موجود ہیں، ام سلمہ بھی موجود ہیں، اور ساری موجود ہیں۔ ام سلمہ آئیں، اور آنے کے بعد جیسے علی آئے، جیسے حسن آئے، جیسے حسین آئے، جیسے صدیقہ طاہرہ آئیں، ویسے آپ نے بھی اجازت مانگی، آپ نے بھی اجازت مانگی کہ کیا میں بھی چادر میں داخل ہو جاؤں؟ بہت توجہ فرمائیے گا۔ رسول اللہ نے کہا انکی علی الخیر، اے ام سلمہ تم خیر پر ہو، لیکن خیریت اسی میں ہے کہ چادر کے باہر رہو، خیر پہ ہو۔ سند خیر ملی، سند خیر ملی، بہت خوش ہوئی۔ ایک دن راویوں نے جناب ام سلمہ کو گھیر لیا، اے ام سلمہ یہ بتاؤ تمہاری زندگی میں سب سے سنہرا موقع کون سا آیا؟ سب سے زیادہ جب تم مسرور ہوئی ہو، خوش ہوئی ہو، سب سے زیادہ اچھا لمحہ کب آیا؟ ایک مرتبہ جناب ام سلمہ نے تمام مورخوں کی سوچ کو اور ان کی عقل کو بدل دیا، تبدیل کر دیا۔ وہ سوچتے تھے کہ شاید کہیں گی جب میں رسول کی زوجہ بن کے آئی، ام سلمہ نے کہا ہی نہیں، شاید ان کی نگاہ میں تھا اور بھی تو ہیں، لیکن خالی مجھے ہی سند خیر ملی ہے اور کسی کو نہیں ملی ہے۔ کہا جب رسول اللہ نے مجھے چادر میں آنے سے روکا، راویوں نے تعجب سے کہا یہ تو منصب نہ ملنا ہے، محرومی ہے، رسول اللہ نے روک دیا، آپ کی بے عزتی ہو گئی۔ کہا تمہیں کیا پتا، رسول اللہ نے خیر کی سند دی۔ کہا ام سلمہ انکی علی الخیر، تم خیر پر ہو، لیکن بہتر یہی ہے کہ چادر کے باہر رہو۔ توجہ فرمائیے گا۔ ایک مرتبہ ام سلمہ نے کہا مجھے معلوم تھا ایک زمانہ آئے گا، درہم اچھلیں گے، دینار اچھلیں گے، مورخ بکیں گے، قلم بکے گا، ایک مرتبہ یہ لکھنا شروع کریں گے، یہ لکھنا شروع کریں گے اہل رسول کے، اہل بیت میں یہ بھی تھی، اہل بیت میں یہ بھی تھی، اہل بیت میں یہ بھی تھی۔ تو میں راوی کا گٹا پکڑ کے کہوں گی جب میں خیر والی ہو کے اہل بیت میں نہیں آ سکتی تو کوئی شر والی ہو کے کیسے آ سکتی ہے؟ نعرہ حیدری، ایک درود پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ جب میں نہیں آ سکی تو میدان میں آنے والی کیسے آ سکتی ہے؟ فساد پھیلانے والی کیسے آ سکتی ہے؟ سارے مورخوں کے زبان پہ تالے لگوا دیے۔ اسی گھر میں تو ثانیہ زہرا تھی، ایسے ہی تھوڑی معصوم نے کہا ہے ہمارا سلام ہو عالمہ غیر معلمہ پر،
شہزادی کی زری رکھی ہوئی ہے، اسی لیے یہ ہو رہی۔ آپ دیکھیں کہ معصوم نے کیوں کہا عالمہ غیر معلمہ، ایسی معلمہ جس کا کوئی عالم نہیں، جس کو کوئی کسی نے پڑھایا نہیں۔ اب آپ سوچیں، شہزادی بھی نگاہ قدرت میں دیکھ رہی تھی، جہاں تقدیر الہی لکھی جا رہی تھی، جہاں زمانے کے حالات لکھے جا رہے تھے، شہزادی بھی دیکھ رہی تھی کہ چادر تطہیر میں اتنے ہی آئیں گے، کوئی اور نہیں آ سکتا، کوئی اور نہیں آ سکتا۔ دوسرے پروردگار عالم نے آپ کی خلقت کا مقصد جو رکھا تھا وہ حفاظت کربلا کو رکھا۔ جیسے حسین کے مقدر میں دین کی حفاظت کو لکھا تھا، ویسے ہی آپ کے مقدر نے حفاظت کربلا کو رکھا تھا۔ اگر زینب نہ ہوتی تو قربانیاں حسین ضائع ہو جاتی، کوئی بچا نہ پاتا، یزید کو یزیدی کوئی بنا نہ پاتا، ثابت نہ کر پاتا کہ قتل کس نے کیا۔ توجہ رہے، شہزادی اگر آئے تطہیر کے قریب آ کر یہ کہہ دیتی اجازت ہے کہ میں بھی آ جاؤں، تو عظمت منبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کوئی روکنے والا نہیں تھا کہ تم نہ آؤ۔ اور اگر شہزادی چادر تطہیر کے اندر آ جاتی تو ایک مشکل پیدا ہو جاتی، اور مشکل کشا کی بیٹی نے چادر کے اندر آنے کا سوال نہ کر کے مشکل کو حل کر دیا، سوال نہ کر کے مشکل کو حل کر دیا۔ اگر سوال کر لیتی تو چادر کے اندر آنا پڑتا، چادر کے اندر آ جاتی تو چادر تطہیر کے بعد بے رضا ہو کر کوفہ و شام کی منزلوں کو طے نہ کر پاتی، جس کے لیے قدرت نے انتخاب کیا تھا۔ توجہ فرمائیے گا، اب حفاظت کربلا مشکل میں مل جاتی۔ کیوں؟ علی کی اور بیویاں ہیں، لیکن فاطمہ بھی معصومہ، علی بھی معصومہ۔ ان کے وقت سے جو بچے ہیں، طرفین سے عصمت نہ مل پاتی، تو جب طرفین سے عصمت نہ مل پاتی تو وہ صبر بھی نہ مل پاتا، حفاظت اسلام مشکل میں آ جاتی۔ توجہ فرمائیے گا، یہ وہ بیٹی ہے جو زینب ہے، باپ کی زینت ہے، باپ کی زینت ہے، تو آپ کو یہ تلاش کرنا پڑے گا کہ علی کس کس کی زینت ہے۔ آدم کی زینت علی ہے، نوح کی زینت علی ہے، ابراہیم کی زینت علی ہے، سارے انبیاء کی زینت کا نام علی ہے۔ یعنی اگر 1,23,999 انبیاء کے کردار کو ایک جگہ دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لو، علی کو دیکھ لو، اور علی کی زینت کو دیکھنا ہے تو زینب کو دیکھ لو۔ شاید کہتا ہے زینب نے وقت عصر بھی گل کر کے 2 چراغ سارے اجالے چھین لیے ملک شام سے، اور قرآن 13 سورہ کوثر بھی سب میں تھا، زینب نکال لائی ہے جلتے خیام سے، اور پینے کو پی رہے ہیں، مگر کربلا کے بعد نفرت ہے تشنگی کو بھی پانی کے نام سے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ گرامی، آپ دیکھیں، ایک جملے کے لیے 2 جملہ اضافی کہہ رہا ہوں۔ رسول معراج پہ گئے، پردے کے پیچھے وہ رسول اللہ سے باتیں ہوئی، سارے مورخوں نے لکھا لہجہ علی میں ہوئی، یعنی نگاہ معبود میں بھی ایک لہجہ بہت پسند ہے جسے لہجہ علی کہتے ہیں۔ شہزادی نے بھی کوفہ و شام کی راہوں میں لہجہ علی کو اختیار کر کے بتایا کہ جو خالق کی پسند ہے وہی زینب کی پسند ہے، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ باپ کی زینت ہے۔ ایک درود پڑھتے محمد والے محمد پر۔ اب 2-4 جملے شہزادے علی اکبر کے حوالے سے سن لیں۔
جس شہزادے کو بڑی آسانی سے آپ سنتے ہیں، ذاکر بیان کرتے ہیں، جناب علی اکبر کو کیا کہتے ہیں؟ سب کو یاد ہے کیا کہتے ہیں؟ شبیہ پیغمبر. بہت آسانی سے ہم بھی کہتے ہیں اور ہمارے ہر بچے کو معلوم ہے. لیکن کبھی آپ نے سوچا 1,23,999 انبیاء جس کی وجہ سے خلق ہوئے، ان نبیوں میں بھی کوئی شبیہ پیغمبر نہ بن سکا. ان نبیوں میں بھی کوئی شبیہ پیغمبر نہ بن سکا. یہ شرف تو میرے مولا علی کو بھی نہ ملا کہ شبیہ پیغمبر کہلاتے. ہاں، ایک تاریخ نے لکھا کہ شبیہ پیغمبر اس اعتبار سے حسنین علیہ السلام تھے کہ آدھا جسم حسن تھا، حسن مجتبی کا رسول سے مشابہ تھا، آدھا حسین کا تھا. یعنی اگر جوانان جنت کو ملا دیا جائے تو شبیہ پیغمبر مل جائے، اور اگر جناب لیلا کی آغوش میں ایک چاند کا ٹکڑا آ جائے تو وہ اکیلے شبیہ پیغمبر بن جائے. عظمتوں کو ملاحظہ فرمائے. جو کام 1,23,999 نبیوں کو عطا نہ ہوا، جو 2 اماموں کو مل کے ملا، وہ شرف اکیلے شہزادہ علی اکبر کو ملا. کیوں ملا؟ جس حسین نے سیکنڈوں میں راہب کو 7 بیٹے عطا کر دیے، وہ حسین 31 برس تک 11 ہجری سے 42 ہجری تک ایک ہی دعا کرتا رہا، پروردگار ایک بیٹا عطا کر جیسا میرا نانا تھا. تو جس نے سیکنڈوں میں راہب کو اتنے بیٹے عطا کر دیے ہوں، وہ اتنی زمانے تک دعا کرتا رہا، ایک بیٹا عطا کر، ایک بیٹا. خالی حسین کو بیٹا نہیں چاہیے تھا، محمد جیسا چاہیے تھا، خاتم المرسلین جیسا چاہیے تھا، آخری محمد جیسا چاہیے تھا. توجہ فرمائیے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ جب اس شہزادے کی ولادت ہوئی 42 ہجری، ابھی شعبان میں آپ نے ولادت منائی، کس دن منائی؟ 11 شعبان کو. تو یہ 31 برس تک، یعنی جب رسول نے دعا کی پروردگار وجعل لی، مجھے سلطان نصیرہ، ایک سلطان نصیر عطا کر، تو اللہ نے اپنے گھر سے علی کو عطا کیا. اور جب علی نے پردہ شب میں دعا کی پروردگار ایک بیٹا عطا کر، ایک بیٹا عطا کر ویسا جیسا میں چاہتا ہوں، تو پروردگار نے عباس کی صورت میں ام البنین کی آغوش میں ایک چاند عطا کر دیا. اور جب 31 سال تک رسول نے کتنے سال دعا کی، علی نے کتنے سال دعا کی، حسین نے 31 برس دعا کی. اس دعا کے ثمرے کا نام ہے شہزادہ علی اکبر. آسان بات نہیں ہے، ہم کہہ دیتے ہیں اور آپ کہہ دیتے ہیں شبیہ پیغمبر. شکل کے اعتبار سے بھی رسول سے مشابہ تھے. حسین کا جملہ خلقا و خلقا منطقا، شکل کے اعتبار سے رسول سے مشابہ، گفتار کے اعتبار سے رسول سے مشابہ، رفتار کے اعتبار سے رسول سے مشابہ، ہر اعتبار سے رسول سے مشابہ تھے. جب یہ شہزادہ پیدا ہوا، عزیزو علی حسین کہاں تھے؟ مسجد میں تھے. اب ایک اہل سنت عالم لکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ اللہ سے کوہ طور پر باتیں کرنے کے لیے اتنی تیزی سے نہیں پہنچے جتنی تیزی سے حسین علی اکبر کی ولادت پر گھر پہنچے. اب جو اس زمانے میں تھے 50 سال 60 سال 70 سال، آپ نے رسول اللہ کو دیکھا، بڑی تیز آندھی کی طریقے سے یہ خبر پوچھی کہ حسین کے گھر میں رسول جیسا بیٹا پیدا ہوا ہے. جوان، آپ نے رسول اللہ کو دیکھا، آپ نے دیکھا. ہاں، کب دیکھا؟ ضعیفی میں دیکھا، 50 سال کے سن میں دیکھا، 60 سال کے سن میں دیکھا. کہا بچپنا دیکھا؟ نہیں، چلو رسول کا بچپنا دیکھ لیں، رسول کا بچپنا دیکھ لیں. سارا زمانہ منتظر تھا
لیکن اس دن دیکھنے کو نہ ملا. رسول نے بھی کہا, حسین نے بھی کہا یہ یہاں دیکھنے کو نہ ملے گا, مسجد میں ملے گا. اسی لیے تو علی بھی ہے, اکبر بھی ہے. ایک درود پڑھنے محمد والے محمد. اتنی عظیم گفتگو, لیکن بہرحال بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں. دو چار جملے مصائب کے سن لیں. ثانیہ زہرا کہتی, خواہش ہے ثانیہ زہرا, اگر آپ کے سروں پہ ثانیہ زہرا کا سایہ ہے, ثانیہ زہرا کی عنایت ہے, تو آپ اپنے آنسو کو روک نہیں پائیں. جب بھی مجلس میں آئیں تو وضو کر کے آئیں, استغفار کر کے آئیں, اس لیے کہ گنہگاروں کے آنسو نہیں آتے ہیں. امام کہتے ہیں جب غم حسین میں آنسو نہ آئے تو ہاتھوں کو اٹھا کے نماز کے بعد دعا کیا کرو. ثانیہ زہرا کہتی ہے میرے لال پہ ایسے رویا کرو جیسے ایک بیوہ اپنے جوان پہ روتی ہے. ایک بیوہ اپنے جوان پہ روتی ہے. عزیزو, ایک روایت میں ملتا ہے کہ 3 مقام ایسے ہیں کہ سید الشہداء کو بنی ہاشم کی مستورات نے دلاسا دیا. شہادت نہیں پڑھنا ہے, 2-3 جملے صرف مصائب کے پڑھنا ہے. اگر آپ گریہ کر سکتے ہیں تو کر لیں, اس لیے کہ ثانیہ زہرا بھی پلسا لینے آئی ہے, جناب لیلا بھی لینے آئی ہے. اس لیے کہ بیٹے کو پیدا تو کیا تھا لیکن دوسرے کی آغوش میں پروان چڑھا. بچے کو بچے کی طریقے سے دیکھ نہ پائیں, پال نہ پائیں. جب موقع ملا تو شہادت کے منظر کو دیکھا. بنی ہاشم کی عورتوں نے سہارا دیا. روایت میں ملتا ہے کہ جب خیمے میں علی اکبر گئے, خیمے میں گئے اور بیویوں سے رخصت ہو کر نکلنے لگے تو جناب لیلا نے علی اکبر کے گلے میں کفنی پہنائی تھی جس کا گلا گریبان چاک تھا. جب اس منظر کے ساتھ علی اکبر گھر کے باہر نکلے, حسین نے اپنے جوان بیٹے کو دیکھا, ایک مرتبہ لڑکھڑائے زمین پر آ گئے. یہ وہ مقام تھا کہ جلدی سے محافظہ نکلی, سہارا دیا. عزیزو, دوسری منزل وہ بہت ہی عجیب ہے. عزادارو, جس کے بچے نے پوری زندگی کچھ نہ مانگا, کبھی سوال نہ کیا, اس لیے کہ ثانیہ زہرا پرورش کر رہی تھی, سب کچھ دیکھ رہی تھی, خواہش تھی کہ میرا بیٹا کچھ مانگے. عزادارو, جب رخصت ہو کے میدان کربلا میں گیا, پہلا حملہ کیا. عزیزو, 120 ملائک کو واصل جہنم کیا. واپس آنے کے بعد بابا سے کہتے ہیں, اے بابا اتنی شدت کی پیاس لگی ہے, اگر چند قطرے پانی کے مل جاتے تو ان یزیدیوں کو موت کا مزہ چکھا دیتا. عزادارو, حسین کیا کرے, گلے میں باہیں ڈال دی. جسم اتنا تپ رہا تھا جیسے انگارے سے گرمی آتی ہے. عزادارو لڑکھڑائے, زمین پہ آئے. اس وقت بنی عورتوں نے سہارا دیا. عزادارو, تیسری مقام مورخ لکھتا ہے کہ جب علی اکبر نے 12واں حملہ کیا. عزیزو, بڑا آسان ہے, سن لینا. ایک مرتبہ کوئی ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیے, خالی 120 مرتبہ ایسے چلائیے. یہ تو پہلا حملے کا حال تھا, آپ کے ہاتھ کا کیا عالم ہوگا. اور سوچئے 120 ملائنوں کو واصل جہنم کرنے میں کتنی قوت صرف ہوئی ہوگی. علی اکبر نے ایسے 12 حملے کیے, لیکن جب ظالم نے چھن کے حملہ کیا تو ایک مرتبہ علی اکبر نے یہ نہیں کہا بابا مدد کے لیے آئے, کہا بابا میرا آخری سلام ہو. یعنی علی اکبر جانتے تھے اب میرے بابا کے پاس قوت و طاقت نہیں ہے. عزادارو, حسین چلے, کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے, گھٹنیوں کے بل چلتے گئے. علی اکبر کے پاس پہنچے, کیا دیکھا, سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. کہا بیٹا سینے میں کیا ہوا, کہا سینے میں زخم ہے. کہا ذرا بیٹا ہٹا. دیکھا کہ نیزے کی انگلی ٹوٹ گئی ہے. حسین نے گھٹنوں کو دیکھا, نیزے کے پھل کو پکڑا. ایک مرتبہ نجف کا رک کیا, کہا ہے نجف میں سونے والے علی, خیبر کا در اکھاڑنا آسان ہے, علی اکبر کے گلیچے سے کلچی کا پھل نکالنا مشکل ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. شہزادی آپ پہ رحمت نازل فرمائے, ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرمائے. عزادارو, حسین نے گھٹنوں کو دیکھا, ایک مرتبہ انگلیوں کے سہارے سے بچیا.
زیکیانی کو پکڑا، ایک مرتبہ نئے زیکیانی کو ہلایا، علی اکبر کا بدھا ہوا جگر ہلا، علی اکبر کے بدھے ہوئے جگر کا ہلنا تھا، ایک مرتبہ علی اکبر کا جسم ہلا، علی اکبر کے جگر کا ہلنا تھا، زمین میں زلزلہ آیا، حسین نے یا علی کہہ کے نکالا، ارے بچی کے ساتھ کلیجہ نکل آیا، خون کا فوارہ جاری ہوا، حسین سے دیکھا لگا، ہاتھوں کو رکھا، ارے منہ سے خون آنے لگا، حسین نے کہا پروردگار میری قربانی کو تو سیال ملوکین غلبون ایام انقلبی انقلبون بار لہا بحق الزہرہ وابیہ وبالیا پروردگار اس عزاداری کو بارگاہ شہدادی کونین میں شرف قبولیت عنایت فرما، ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما، حاضرین کی مشکلات کو آسان فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے ایوان انصار میں شمار فرما، وتقبل منا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیل، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا یا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا و ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرجاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بردسمنان اہل بیت۔